السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ نماز فجر کو پڑھنے کا مکمل طریقہ۔ دوستو، اگر آپ نماز سیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کو تھوڑا وقت نکالنا ہوگا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں گے تو آپ کو نماز اچھے سے آ جائے گی، اسی لیے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہ کریں۔ دوستو، نماز کے بارے میں جاننے سے پہلے ان چیزوں کو جاننا ضروری ہے جو نماز سے پہلے ہونی ضروری ہے، کیونکہ ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ دوستو، سب سے پہلے آپ اس بات کو غور کیجئے گا کہ نماز پڑھنے کے لیے مسلمان کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ نماز اگر کوئی غیر مسلم بھی یا غیر مسلمہ بہن اپنے دل میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھے ہیں تو ان کو بھی پہلے مذہب اسلام کو اپنانا ہوگا، جب کہ وہ نماز پڑھے گی اور ان کو نماز پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ مذہب اسلام کو اپنائے بغیر نماز پڑھے گی تو وہ نماز کو اللہ قبول نہیں کرے گا، بلکہ یہ نماز ان کے لیے صرف ایک ایکسرسائز ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بھی دوسرا فائدہ اس نماز کو پڑھ کر نہیں ہوگا۔ تو نماز پڑھنے کے لیے اس مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم بھائی یا بہن مسلمان ہو گئے ہیں تو ان کے لیے نماز پڑھنے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ وہ غسل کر لیں، یعنی نہا کر پاک ہو جائیں۔ اگر کوئی مسلمان بھائی یا بہن پہلے سے ہی پاک ہے تو انہیں غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو دوبارہ غسل نہ کریں، صرف وضو کر لیں، اتنی بھی کافی ہے۔ نماز کی 7 شرطیں جن کے بنا نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ نماز میں 7 شرطیں ہیں۔ 1، بدن کا پاک ہونا۔ 2، کپڑوں کا پاک ہونا۔ 3، سر کا اچھے سے ڈھکا ہوا ہونا۔ 4، جگہ اور جانماز کا پاک ہونا۔ 6، نماز کے وقت رخ قبلے کی طرف ہونا۔ 7، نماز کی نیت کرنا۔ دوستو، ان ساتوں شرطوں کو پہلے عمل میں لائیں۔ آئیے اب جان لیتے ہیں کہ فجر کی نماز کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے۔ فجر کی نماز میں 4 رکعات ہوتے ہیں، 2 رکعات سنت مؤکدہ اور 2 رکعات فرض۔ ان 4 رکعاتوں کو پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ حدیث پاک میں فجر کی 2 رکعات سنت مؤکدہ، 2 رکعات فرض نماز، تو فرضوں کے ساتھ ساتھ ان دونوں رکعاتوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے 2 رکعات سنت مؤکدہ پڑھیں اور 2 رکعات سنت مؤکدہ کے لیے ایسے نیت کیجئے: یا اللہ، میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں 2 رکعات سنت مؤکدہ کی، اللہ کے واسطے رخانہ کعبہ شریف کی طرف۔ اللہ اکبر۔ خواتین بہنیں جب دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں تو دوپٹے کے اندر ہی رہنے دیں، ہاتھوں کو باہر نہ نکالیں۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں۔ دوستو، اس بات پر غور کیجئے، جب مرد حضرات کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اور خواتین بہنیں کندھوں تک ہاتھ اٹھا کر نیت باندھ لے تو سب سے پہلے ثنا پڑھے۔ نماز میں پڑھی جانے والی 10 چھوٹی سورہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ سب سے پہلے اللہ اکبر کہتے ہوئے تعوذ تسمیہ پڑھے، پھر ثنا پڑھے، پھر اس کے بعد الحمد شریف پر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد پورا آخر تک کرے، پھر بسم اللہ پڑھ کر اس کے بعد کوئی سورہ پڑھیں جو بھی آپ کو یاد ہو۔
تو دوستو جب کوئی سورہ پڑھ لیں گے تو ہم سورہ لہب لکھ کر دکھا رہے ہیں. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. تو دوستو جب ہم کوئی سورہ پڑھ لیں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں اور رکوع کی 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. اس کے بعد میں تسمیہ پڑھے یعنی سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد. پھر اس کے بعد تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور سجدے کی تسبیح پڑھے 3 مرتبہ. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے بیٹھ جائے. اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے پھر سجدے میں چلے جائے اور سجدے کی تسبیح پڑھے 3 مرتبہ. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں, ہاتھ باندھ لیں. اس پر خاص دھیان دیجیے. پہلے تسمیہ پڑھے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اور آخری تک پڑھے. پھر تسمیہ پڑھ کر سورہ پڑھے جو آپ کو یاد ہو. بہتر یہی ہے کہ آپ کو جو یاد ہو پڑھیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو جب آپ کوئی سورہ پڑھ لیں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے. پھر 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھے. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. پھر تسمیہ سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں. پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا اٹھ کر بیٹھ جائے. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور سجدے کی تسبیح پڑھے 3 مرتبہ. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد ان لا الہ پر انگلی سے اشارہ کریں. اللہم صلی علی پڑھے, درود ابراہیم پڑھے. پھر اس کے بعد دعائے کو معصورہ پڑھے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. پہلے دائیں طرف سلام پھیرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر بائیں اور سلام پھیرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستو یہ تو ہو گئی فجر کی نماز کی 2 رکعت سنت مؤکدہ. اب اسی کے بعد 2 رکعت فرض کے لیے کھڑے ہو جائیں. کہ اس بات کو بھی اچھے سے ذہن میں رکھیں. جب ہم نے 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھ لی ہے تو اسی کے بعد 2 رکعت فرض پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائے. سب سے پہلے نیت کریں. جیسے ہم نے پہلے 2 رکعت سنت مؤکدہ کی نیت کی تھی اسی طرح 2 رکعت فرض کی نیت کریں گے. اب 2 رکعت فرض کی نیت کا طریقہ غور کیجیے گا. یا اللہ تعالی میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں 2 رکعت فجر کی فرض نماز اللہ کے واسطے رخنا کعبہ شریف کی طرف. جیسے ہم نے 2 رکعت سنت مؤکدہ کو پڑھنا اسی طرح ہمیں 2 رکعت فرض کو بھی پڑھنا ہے. نیت باندھنے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھیں. پھر اس کے بعد اعوذ باللہ پھر بسم اللہ پڑھیں. پھر اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین پوری سورت پورا کریں. پھر تسمیہ پڑھیں. پھر اس کے بعد کوئی ایک سورت ملائے جو آپ کو یاد ہو قل هو اللہ احد جیسے. پھر جب سورہ پڑھ لے تو اور 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم رکوع میں. پھر تسمیہ سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد سیدھا کھڑے ہو جائیں
اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں سے اٹھے سیدھا بیٹھ جائے، پھر سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے جائے، پھر سجدے کی تسبیح پڑھے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ باندھ لے، پھر تسمیہ پڑھے۔ پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین پوری آخری آیت تک پورا کرے، پھر تسمیہ پڑھ کر قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس پوری آخری آیت تک پورا کرے، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے اور رکوع کی تسبیح پڑھے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سمع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد کہتے ہوئے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور سجدے کی تسبیح پڑھے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا اٹھ کر بیٹھ جائے، پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے اور سجدے کی تسبیح پڑھے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے التحیات پڑھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر اس کے بعد درود ابراہیم پڑھے، پھر اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک آخری آیت تک پڑھیں۔ پھر دعائے معصورہ کو پڑھ لینے کے بعد پھر بائیں جانب سلام، دائیں جانب سلام، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر بائیں جانب سلام، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب آپ 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر دونوں سلام پھیر دیں تو 3 مرتبہ استغفر اللہ کہیں گے، اور پھر یہ دعا پڑھ لینے کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ پھر تسبیح فاطمی پڑھے، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں، اور پھر ہاتھ اٹھا کر درود شریف پڑھیں گے اور اللہ پاک سے دعا مانگیں گے۔ دوستو تو امید کرتے ہیں کہ فجر کی نماز کی 4 رکعات پڑھنے کا مکمل طریقہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ جن کو اب نماز